معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الکریم الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ سورہ زمر کی دوسری نشست ہے۔ انشاءاللہ سورہ زمر کی تفسیر اور مختصر ترجمہ پیش کرتا ہوں، سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے چشموں کو بہا دیا زمین میں، پھر اس پانی کے ذریعے اللہ نے مختلف رنگ کی کھیتی کو پیدا کیا، یعنی پھول، پودے، پھل۔ پھر وہ کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں، پھر تم اسے دیکھتے ہو کہ وہ زرد اور پیلی پڑ جاتی ہیں، پھر اللہ اسے رضا رضا کر دیتا ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے، بے شک ان تمام باتوں میں ضرور نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے۔ ذرا بتاؤ وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، بس وہ اللہ کی طرف سے نور پر وہ قائم و دائم ہے، یعنی سینہ کھل گیا اور نور سے منور ہو گیا۔ اور پس ان کے لیے بربادی ہے، یعنی جن لوگوں نے نصیحت کو قبول کیا، جن لوگوں نے اللہ رب العزت کے دین کو قبول کیا، ان کے لیے کیا ہے؟ ان پہ نور قائم و دائم ہے، یعنی ان کا سینہ جو ہے وہ کھل گیا اور نور سے منور ہو گیا۔ اور دوسری طرف اس کے برخلاف جن لوگوں نے توحید کا انکار کیا، جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، ان کے لیے کیا ہے؟ بس ان کے لیے بربادی ہے، جن کے دل اللہ کی یاد کے باوجود سخت ہیں، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ آپ سوچیں کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ نماز 5 وقت کی فرض ہے، اور فرض ہی نہیں، ایسی فرض ہے کہ بستر مرگ پہ بھی جو ہے وہ نماز کو ہر حال میں آپ کو ادا کرنا ہوتا ہے، یعنی نماز آپ کسی بھی حال میں قضا نہیں کر سکتے۔ اور حتیٰ کہ ایسا بھی ہم جانتے ہیں کہ زنا کرنے سے بڑا گناہ، کہیں بڑا گناہ وہ نماز قضا کرنا ہوتا ہے، لیکن آج جو ہے نماز قضا کرنا یہ بڑی عام چیز ہو چکی ہے، کوئی اس پہ کیئر ہی نہیں کرتا۔ اگر کسی نے کسی کے ساتھ غلط سلوک کیا، غلط برتاؤ کیا، تو اسے جیل ہو جاتی ہے، اسے ایک غلط جملہ کہنے پر جیل ہو سکتی ہے۔ مگر اسلامی قانون کے مطابق اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس کی سزا کیا ہے کہ اسے 70 کوڑے مارے جائیں، اسے قید کر لیا جائے، اسے ہلاک کر دیا جائے، یہاں تک بھی فتاوے ہیں۔ مگر آپ دیکھ لیں کہ بہت کم 90% جو مسلمان ہیں، 90% مسلمان نماز پڑھتے ہی نہیں۔ اب 10% نماز لوگ پڑھتے ہیں، اس میں سے 5 سے 7% لوگ باجماعت پڑھتے ہیں، باقی 3 سے 5% لوگ بغیر جماعت کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح سے اسلام کی اور مسلمانوں کا طرز عمل ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ اسی بات کو اللہ نے کیا فرمایا، پس ان کے لیے بربادی ہے جن کے دل اللہ کی یاد کے باوجود سخت ہیں، اور یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اے اللہ ہمارے دل کی سختی کو دور کر دے۔ اور اگلی آیت میں اللہ نے سب سے پیارا کلام کی کتاب نازل فرمائی، جو شروع سے لے کر آخر تک ایک جیسا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں اپنی ذات کا اور اپنے محبوب بندوں کا، انبیاء کا، رسول کا، پیغمبروں کا، اور اس طرح سے مخلوق کا، انسانیت کا پورا درس دیا ہے، انسان کی زندگی کو کس طریقے سے گزارنا ہے، اور آنے والا جو ہمارا دور ہے، یعنی عالم دنیا کے بعد عالم برزخ، اور برزخ کے بعد عالم حشر، اور اس کے بعد جو ہے اس کا صلہ، ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے۔ اور دوہرے بیان والی ہے، اے قرآن سن کر لرزنے والوں، اور قرآن کی آیات سن کر جن کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، اور وہ قرآن سن کر اپنی زندگی میں انقلاب محسوس کرتے ہیں،
کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ فرمایا وہ لوگ کہ جن کی کھال، جن کے رونگٹے قرآن سن کر اللہ کے جو ان کے رب ہے خوف سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کی ذکر اور ان کی کھالیں اللہ کو سن کر نرم پڑ جاتی ہیں اور وہ اللہ کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ اللہ راہ دکھاتا ہے اس قرآن کے ذریعے جسے چاہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن کو نازل کیا ہے، اس قرآن کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرماتا ہے، رہنمائی عطا فرماتا ہے اور اپنا قرب عطا فرماتا ہے اور صراط مستقیم پر گامزن کرتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ مراد یہ ہے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے، جس سے اللہ خفا ہو جائے، اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہونے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے ہمیں کیا دعا کرنا چاہیے؟ اے اللہ ہمیں اپنی ہدایت سے ہمیں نواز دے، اے باری تعالیٰ ہمیں اپنی ہدایت سے ہمیں نواز دے، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنی چاہیے، اور ہر وقت جب بھی موقع ملے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اے باری تعالیٰ ہمارے دل کو بدل دے اور ہماری زندگی کو صراط مستقیم پہ سیدھے راستے پر چلا دے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ آپ سوچیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا تو پھر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی بھی ایسا عمل نہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے، مگر کیا ہم دعا کر سکتے ہیں، ہم توبہ کر سکتے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدریز ہو کر اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ بس یہی چیز ہمیں بچا سکتی ہے۔ باقی ہمارا نامہ اعمال کیا ہے؟ ہم صبح سے لے کر رات تک گناہ ہی گناہ کرتے رہتے ہیں۔ ہم ہر وقت، ہماری زبان گندی ہے، ہمارے جسم کے اعضاء گندے ہیں، ہم جو ہے جسم کے اعضاء کا، اپنی زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ صبح ہم جب اٹھتے ہیں 8 بجے، یعنی فجر کی نماز قضا ہو گئی، اللہ تو ایسے ہی ناراض ہو گیا۔ اگر اس طرح سے سوچیں تو اللہ تو ایسے ہی ناراض ہو گیا، مگر اگر ہم دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کرتا ہے۔ اور ظالموں سے کہا جائے گا جو تم گناہ کرتے تھے اب اس کی سزا پاؤ، ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا، یہ دنیا کی مستی میں مست تھے، بس اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوا کا عذاب چکھایا۔ دنیا کا عذاب تو بہت معمولی ہے اور ضرور آخرت کا عذاب اس سے بہت بڑا ہے۔ یعنی جب ہم دنیا میں گناہ کرتے ہیں، آپ دیکھیں مثال کے طور پہ آپ دنیا میں زنا کرتے ہیں، آپ کو دنیا ہی میں سعودی کی حکومت آپ کو قتل کر دیتی ہے۔ آپ انڈیا میں زنا کرتے ہیں، آپ کو کئی سال قید میں رہنا پڑتا ہے، جیل میں رہنا پڑتا ہے۔ آپ کسی بھی ملک میں اگر آپ کوئی بھی کرائم کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، اس کے بعد ڈرگس میں پکڑے جاتے ہیں، چرس میں پکڑے جاتے ہیں، اگر آپ اس کا بزنس کرتے ہیں تو آپ کو دنیا ہی میں سزا ملتی ہے نا۔ لیکن بہت ساری سزا ایسی ہوتی ہے جو دنیا میں مہلت دی جاتی ہے، اس کے بعد وکیل اور جج جو ہیں اس کے ساتھ جو ہے آپ کی زندگی جیل میں گزرتی ہے، یعنی مہلت ملتی رہتی ہے۔ اور 10 سال کے بعد ہو سکتا ہے کہ اچھا اگر آپ نے وکیل ڈھونڈا تو ہو سکتا ہے آپ کا وکیل آپ کی جان کو بچا لے، لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پوری زندگی، جب ہم پوری زندگی گناہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بار نہیں بلکہ 1000 مرتبہ نہیں بلکہ لاکھوں اور کروڑوں مرتبہ اللہ تعالیٰ ہمیں مواقع فراہم کرتا ہے، ہمیں موقع دیتا ہے، ہمیں چانسز دیتا ہے، ہمیں مہلت دیتا ہے کہ آج تم نے زنا کیا، کل زنا کیا، لگاتار سالوں سال تم زنا کرتے رہے، چغلی کرتے رہے، غیبت کرتے رہے، گالیاں دیتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، مکاری کرتے رہے، فریب کرتے رہے، جال سازی کرتے رہے، اللہ کو ناراض کرتے رہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پوری زندگی مہلت دیتا ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اور ظالموں سے کہا جائے گا جو تم گناہ کرتے تھے اب اس کی سزا پاؤ، ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا، یہ دنیا کی مستی میں مست تھے، یہی سوچتے تھے کہ یہی خواتین، یہی لڑکیاں، یہی گرلز ہیں، بس عیاشی ہی سب کچھ ہے، گھر بار، دولت، عزت، شہرت،
مکان، دنیا کا عارضی مکان، ٹیمپروری گھر، بڑی بڑی عالیشان بلڈنگیں، عمارتیں، یہی سب کچھ ہیں. بس اللہ نے انہیں زندگی کی، دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب چکھایا. یعنی دنیا کا عذاب تو بہت معمولی ہے، اور ضرور آخرت کا عذاب اس سے بہت بڑا ہے. یعنی جب تم دنیا میں گناہ کرتے ہو تو دنیا میں بھی اگر تمہاری پکڑ ہو جاتی ہے تو تمہیں عذاب دیا جاتا ہے. اور پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ اور ضرور آخرت کا عذاب اس سے بہت بڑا ہے. اور اگلی آیت میں ہے کاش کہ وہ جان لیتے اور گناہوں سے توبہ کر لیتے. اور بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح سے مثال بیان کی تاکہ وہ غور کریں اور نصیحت حاصل کریں. یہ قرآن عربی قرآن ہے جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی نقص نہیں. اور یہ قرآن اس لیے ہے تاکہ وہ اللہ سے ڈریں. اب دیکھیں قرآن کریم کے 5 حقوق ہیں. کیا؟ جتنی بھی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں ترتیب کی، بنائی، اس کے لیے وجہ ہے، اس کے لیے سبب ہے، ریزنس ہیں، اس کی وجوہات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا تو قرآن کے انسان پہ 5 حقوق ہیں، ہم پہ 5 حقوق ہیں. پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لانا. ہاں، قرآن آسمانی کتاب ہے، قرآن سب سے مقدس کتاب ہے اور اس پہ ایمان لانا. دوسرا کیا ہے کہ قرآن کو پڑھنا. پہلے ایمان لانا، دوسرا پڑھنا، پھر قرآن پہ عمل کرنا، قرآن کی دعوت کو عام کرنا. اس طرح سے جو ہے ہمارا یہ حقوق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہی دعا کریں گے، اے باری تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی بھی، قرآن پہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور عمل کرنے کے بعد دعوت دینے کی توفیق عطا فرما. ان تمام 5 اعمال پہ ہمیں ہے نا استقامت عطا فرما، پہلے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اگلی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جہانگیر نے بلایا. ایک واقعہ ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کو جہانگیر نے بلایا اور کہا آپ میری بارگاہ میں آئیں. تو جہانگیر نے کہا آپ میرے سامنے جھک جائیں، چونکہ بادشاہ کا یہ رواج تھا کہ آپ نے فرمایا میرا سر صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے. مجدد الفسانی نے کیا فرمایا؟ جہانگیر کو، جو بادشاہ تھا، اس کو فرمایا کہ میرا سر صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، مخلوق کی بارگاہ میں میرا سر نہیں جھکتا. ہم ایک کی بارگاہ میں جھک گئے، اللہ کی بارگاہ میں بس جھک گئے، اور دوسروں کی بارگاہ میں جھکنے سے ہم پاک ہو گئے. تو جہانگیر نے کہا آپ باہر جائیں، آپ کو گرفتار کر لیا گیا، ایک دروازہ بنایا گیا، اور وہ دروازہ اس قدر چھوٹا تھا، اس قدر چھوٹا تھا، جس کا سائز ہے نا بہت چھوٹا تھا. اور آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اس دروازے سے اندر آئیں. آپ کو کہا گیا تو آپ دروازے سے اندر جانے لگے. چونکہ دروازے کے لیے جو ہے نا انسان جھکتا ہے، جھک کے اندر گھستا ہے. آپ نے خیال کیا کہ آپ کا جھکنا جائز ہے. آپ نے دروازے میں داخلے کے لیے پیچھے جھکے، ایسے پیچھے جھکے. اس کے بعد جو ہے اپنا داہنا پیر اندر ڈال کے، داہنا پیر اندر ڈالا اور پیچھے سے ایسے جھکے. اس کے بعد جو ہے اس میں داخل ہوئے. جہانگیر نے کہا میں آپ کو جھکا کے رکھوں گا. آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتا. آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا. جیل میں جب آپ گئے تو آپ کی تبلیغ سے کافر مسلمان ہونے لگے، اور مسلمان جو ڈاکو چور تھے وہ ولی کامل بننے لگے. جہانگیر نے کہا کہ آخر کیا مسئلہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہیں جیل میں بغاوت نہ ہو جائے. جہانگیر نے بلایا اور پھر مجدد الفسانی علیہ رحمہ جہانگیر کے سامنے آئے اور کہا مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے اس کے رعب کی پرواہ نہ کی اور کہا تم دین اسلام کا نقشہ بدلنا چاہتے ہو، تم بے حیائی عام کرنا چاہتے ہو. چونکہ روشن خیالی کا سب سے پہلا جھنڈا کرنے لگا اور ہندو مسلمان کی رسومات مل جائیں. یعنی وہ یہی چاہتا تھا کہ ہندو مسلمان کی جو رسم و رواج ہیں سب مل جل کر ہم حکومت کریں. میں اپنی جان کا نذرانہ دے دوں گا مگر ایسا نہیں ہونے دوں گا. اللہ نے آپ کی باتوں میں وہ رعب دیا کہ جہانگیر کی باتوں سے اتنا متاثر ہوا کہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اور اس نے توبہ کی، آپ کے مبارک ہاتھ پر بیعت کر لیا.
یعنی مجدد الفسانی کی تبلیغ سے کیا فرمایا کہ ہم ایک ہی اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، بس آپ میری جان بھی لے لیجئے گا تو بھی ہم آپ کے سامنے نہیں جھک سکتے ہیں، ہم صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں۔ تو پھر انہوں نے جب جہانگیر کو ایسی بات بتائی، اس کے بعد جہانگیر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اللہ کے خوف سے اس نے توبہ کر لی۔ پھر اگلی آیت میں ہے کیا ان دونوں کی مثالیں برابر ہیں؟ الحمدللہ، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ بے شک تمہیں اس دنیا سے جانا ہے، کیا؟ بے شک تمہیں اس دنیا سے جانا ہے، اور بے شک وہ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ بے شک تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑا کرو گے، آپس میں لڑو گے اور ایک دوسرے پر الزام لگاؤ گے کہ تمہاری وجہ سے میں گمراہ ہوا۔ یعنی جتنے بھی کفار و مشرکین جب جہنم کے لیے جانے لگیں گے تو سب ایک دوسرے کو کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم نے بتوں کی پوجا کی، تمہاری وجہ سے میں نے قرآن کو جھٹلایا، تمہاری وجہ سے میں نے نبی کو جھٹلایا، تمہاری وجہ سے جو ہے میں نے ایمان والے صحابہ کو جھٹلایا۔ یعنی لوگ ایک دوسرے کو طنز کریں گے، تنقید کریں گے، ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے۔ بس کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور سچی بات کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آئے۔ یعنی کون ظالم ہے؟ بتاؤ، تمہارے پاس رسول آئے، تمہارے پاس دین آیا، تمہارے پاس قرآن آیا، اس کے بعد بھی تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے رہے، دین کو جھٹلاتے رہے۔ کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں؟ یقیناً جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ ہے۔ اور وہ ذات جو سچ کو لے کر آئے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس شخص نے اس کی تصدیق کی، اس سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بہت سارے مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد ابوبکر ہیں، اور یہی لوگ متقی پرہیزگار ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کے پاس وہ نعمتیں ہیں جو وہ چاہیں گے۔ یہی نیکی کرنے والوں کا صلہ ہے، ان کا ثواب ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کی اعمال کی برائیوں کو دور کر دے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا، قرآن کی تصدیق کرے گا، زندگی قرآن کے مطابق گزارے گا، تو اس کے اعمال کی برائیاں اور گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور جو انہوں نے اچھے اعمال کیے، اچھے کام کیے، ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ پھر اگلی آیت میں ہے کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ بے شک کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ یہ آج ہمیں بہت ضروری ہے اس کا سمجھنا کہ اللہ ہی بندے کے لیے کافی ہے۔ ہم دنیا میں کسی کے سامنے نہ جھکیں، ہم دنیا کے سامنے کسی وزیر کے سامنے نہ جھکیں، ہم کسی شہنشاہ کے، کسی بادشاہ کے، دنیاوی عارضی بادشاہ کے سامنے نہ جھکیں۔ ہم جب جھکنے کی باری آئے تو صرف اللہ کے سامنے جھکیں، نہ کوئی جو لوگ ہیں، جو بہت سارے کفار، بہت سارے جو جاہل ہیں، جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ نماز کو تو نہیں پڑھتے، وہ اللہ کے ذکر کو بجا نہیں لاتے، وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہوتے، مگر وہ مزار جاتے ہیں، مگر وہ فاتحہ اور مزار کی طرف ہی صرف رکھتے ہیں، اور مزار میں جا کر وہ سر کو جھکاتے ہیں اور اپنے وقت برباد کرتے ہیں۔ اس سے ان کا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ مزار پہ آپ جاتے ہیں، اپنا وقت برباد کرتے ہیں۔ جو وقت آپ مزار پہ جاتے ہیں وہی وقت جو ہے اگر آپ اللہ کو یاد کر لیں، اگر آپ نماز پڑھ لیں، اگر آپ اللہ سے دعائیں کر لیں، نماز میں، فرض نمازوں میں آپ فرض نماز کو ترک کرتے ہیں اور مزار پہ جاتے ہیں، تو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور ناراض ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر ہم صرف نماز پڑھیں گے، اگر ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی بھی پیر، کسی بھی ہمیں جو ہے مزار کے قریب نہیں جانا پڑے گا، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم صرف اللہ کو ایک مانیں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے اور ہر مصیبت میں اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں تائب ہوں گے، رجوع کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، تو ہمیں
کسی کے پاس نہیں جانے کی ضرورت ہے، کسی کے پاس حاضری دینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی مزار پہ ہمیں حاضری دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں اور اللہ کے مخلوق کا احترام کریں، اچھے اخلاق حاصل کریں، اور جب بھی ہمیں مصیبت آئے صلاۃ الحاجات پڑھیں، استغفار پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں تائب ہوئیں۔ اس کے علاوہ اور ہمیں کوئی چیز مدد نہیں پہنچا سکتی۔ جب اللہ کافی ہے تو بندہ لوگوں کی طرف گناہ کیوں کرے؟ اور یہ کافر اے محبوب آپ کو ان بتوں سے ڈراتے ہیں جن بتوں کو وہ خدا کے علاوہ پوچھتے ہیں، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ فرما دے تو اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہو جائے اس کے ہدایت کی راہیں بند ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں، ہم گناہ کرتے ہیں، ہم جو ہیں ٹی وی، ناچ، اس طرح سے ڈانس، ایکٹنگ، سنگنگ، یہ سارے چیزوں میں ہم مشغول ہیں، اور اس طرح سے اگر کوئی اپنی لائف سنگر بننا چاہتا ہے، ڈانسر بننا چاہتا ہے، ایکٹر بننا چاہتا ہے، یعنی دنیاوی رنگینیوں میں مشغول ہے، غلط کاموں میں مشغول ہے، اور عریانی میں، فحاشی میں مشغول ہے، تو کیا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے؟ اور جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو اس سے ہدایت چھین لیتا ہے۔ غور کیجئے گا نقطہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے ناراض ہو جاتا ہے اس سے ہدایت نہیں دیتا۔ جب اللہ تعالیٰ اگر آپ سے ناراض ہو گیا، ہدایت نہیں دیا، تو آپ کی ساری زندگی جہنم بن جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کی زندگی اور آنے والا مستقبل یہ ناخوشگوار ہوتا ہے اور بہت ہی برا ہوتا ہے۔ آنے والا مستقبل میں جو ہے آپ صرف اور صرف نقصان اور خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اے پروردگار تو ہمیں بھی ہدایت کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ تو ہم سے ناراض نہ ہو مولا، ہم گناہ کرتے ہیں مولا۔ اے باری تعالیٰ ہم گناہ کرتے ہیں مگر تیری رحمت پہ بھروسہ کرتے ہیں، تیری کریمیت کا واسطہ۔ اے باری تعالیٰ ہاں ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اے باری تعالیٰ ہاں ہمارا گناہ زمین سے بھی بڑا ہے، اے باری تعالیٰ ہاں ہمارا گناہ آسمان سے بھی بڑا ہے، مگر اے باری تعالیٰ تیری رحم کے مقابلے میں، تیرے کمپیئر ٹو تیرے کرم کے مقابلے میں، تیرے رحم کے مقابلے میں ایک ذرہ بھی نہیں۔ اے باری تعالیٰ تیری رحیمیت کا واسطہ، تیری کریمیت کا واسطہ مولا، ہمارے گناہ کو نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہر چاہت پر قادر ہے۔ اے باری تعالیٰ ہم گنہگاروں کو نیکوکار بنا دے۔ اے باری تعالیٰ ہمیں ہدایت کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کیا اللہ غالب انتقام لینے والا نہیں؟ اللہ سوال کرتا ہے، کیا اللہ غالب انتقام لینے والا نہیں؟ یقیناً ہے۔ اور اگر آپ ان مشرکین مکہ سے پوچھیں آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، ضرور وہ کہیں گے کہ اللہ نے بنایا۔ یعنی مشرکین بھی کہیں گے کہ آسمان و زمین کو کس نے بنایا؟ اس زمین و آسمان کو اللہ نے بنایا۔ اے محبوب آپ فرمائیے، ذرا بتاؤ اللہ کو چھوڑ کر تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو، اگر اللہ کوئی پریشانی مجھے دینا چاہے تو کیا وہ بت میری پریشانی کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ مجھ پہ رحمت نازل فرمانا چاہے، کیا یہ بت اللہ کی دی ہوئی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ کیا اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے محبوب قل، آپ فرما دیجئے، ذرا بتاؤ اللہ کو چھوڑ کر تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو، اگر اللہ کوئی پریشانی مجھے دینا چاہے تو کیا یہ بت میری پریشانی دور کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یا اللہ تعالیٰ مجھ پر رحمت نازل فرمانا چاہے، کیا بت اللہ کی دی ہوئی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رحیم ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار دیتا ہے، بے شمار رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت کی شان کے لائق کوئی نہیں، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اے محبوب آپ فرمائیے مجھے اللہ ہی کافی ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یعنی اے مشرکوں، اے بت کی پوجا کرنے والوں، اے غیر اللہ کو خدا ماننے والوں،
اے 365 بت کو پوجنے والوں، کیا میرے لیے اللہ کافی ہے؟ میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں ایک اللہ کی پرستش کرتا ہوں، میں ایک خدا کو ایک مانتا ہوں، اور اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی میرے لیے کافی ہے۔ ہمیں اگر سردی ہو گئی، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، ہم اللہ سے مانگیں گے۔ ہمیں کسی بھی طرح کی پریشانی ہے، ہم صرف اللہ ہی کی بارگاہ میں جھکیں گے، ہم صرف اللہ ہی کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، اور ہم کسی کے سامنے ہم جھک نہیں سکتے۔ اے محبوب آپ فرمائیے، اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، بے شک میں عمل کرنے والا ہوں، پھر ان قریب تم جان لو گے اس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ بے شک ہم آپ پر لوگوں کے لیے وہ کتاب نازل کرتے ہیں جو حق کے ساتھ نازل فرمائی، جس میں تمام باتیں درست اور سچی ہیں، اور جو کوئی اس کتاب سے حاصل کر لے وہ اپنے نفس کا ہی بھلا کرے گا، وہ خود اپنی جان کا بھلا کرے گا، اور جو کوئی گمراہ ہوا تو وہ خود اپنے آپ کو نقصان دینے کے لیے گمراہ ہوا۔ یعنی ہم نے قرآن نازل کس لیے کیا؟ ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، یعنی تمہیں سچے دین کی طرف راغب کرنے کے لیے، تمہیں صحیح راستہ اختیار کرنے کے لیے، تمہیں حقیقت اور ہمیشہ کے لیے سیدھے راہ پر گامزن ہونے کے لیے۔ اگر تم نے اس راستہ کو اختیار نہ کیا، قرآن کو نہ سمجھا، قرآن کے طرز زندگی پر اپنی زندگی نہ گزارے، تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور اے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ ان لوگوں پر نگہبان نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اے محبوب آپ ان لوگوں پر نگہبان نہیں ہیں، یعنی ان کے گناہوں کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ یعنی آپ کا کام یہی ہے کہ آپ تبلیغ کریں، آپ اللہ کے کلام کو پیش کریں، آپ وہی جو اللہ نے نازل کی ہے اس کو پھیلائیں، اور اس کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں اگر یہ آپ کی باتوں کو نہ مانیں، اگر آپ کا یہ کہنا نہ مانے۔ اللہ جانوں کو قبض فرماتا ہے، روحیں نکالتا ہے ان کی موت کے وقت، اور وہ جانے کہ وہ لوگ کہ جن کی ابھی موت کا وقت نہیں آیا ان کی روح قبض کی جاتی ہے ان کی نیند میں۔ یعنی ہم جب سوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم موت کی طرح ہو گئے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر ہماری موت واقع ہو جائے تو کسی کو خبر بھی نہ ہو، لوگ یہی سوچیں گے کہ وہ سویا ہوا ہے۔ تو ہماری موت جو ہے وہ ڈیلی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کہا کہ تمہیں ڈیلی موت بھی ملتی ہے اور زندگی بھی ملتی ہے، یعنی ڈیلی تمہیں سلایا جاتا ہے، اور ڈیلی تم 3 حصے میں 1 حصہ تم 8 گھنٹے سویا کرتے ہو اور 2 حصہ تم جاگتے ہو۔ یعنی سونا جو ہے وہ موت کی نسبت ہے، اور سونا موت کی ایک مثال ہے۔ تو کیا جب ہم سوتے ہیں تو ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم باسمک اموت و احیا، تیرے ہی نام پہ میں مرتا ہوں اور تیرے ہی نام پہ میں جیتا ہوں۔ پھر اللہ تعالی نیند میں موت دیتا ہے۔ اگر ان کا وقت پورا ہو چکا ہے، ان کو قضا آ چکی ہے، تو وہ موت برابر قرار رکھتا ہے، وہ نیند سے بیدار نہیں ہوتے۔ اگر کسی کو موت آنی ہے، بہت سارے لوگ سوتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے وہ سو جاتے ہیں، تو اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کی موت لکھ دے تو وہ سویا اس کی موت ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا دین ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہی دعا کریں گے، اے باری تعالیٰ ہمیں نیک انسان بنا، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اے باری تعالیٰ تو اپنا غضب ہم پہ نہ کر، اے باری تعالیٰ ہم پہ اپنا رحم عطا فرما، اپنا کرم عطا فرما، اپنی نعمتوں کی بارش ہم پہ نازل فرما، اور اے باری تعالیٰ ہم سے امتحان نہ لے، ہم تیرے امتحان کے قابل نہیں۔ اے باری تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہم سے ناراض نہ ہو۔ اے باری تعالیٰ ہم جتنے بھی گناہ کر لیں، اے باری تعالیٰ ہمیں توبہ کی
توبہ کی ہدایت نصیب فرما۔ اے باری تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ میں رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے کی، اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ ہمیں تو اپنے محبوب بندوں کی فہرست میں شامل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔